السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ آج جو میں نے آپ کو ایک بات بتانی ہے وہ بڑی ہی اہم ہے اور اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اب پھر پاکستانیوں کو پتہ چلے گا کہ ہمارے انٹرسٹ میں کیا چیز ہے اور کیا نہیں ہے۔ کبھی آپ نے نوٹ کیا کہ بھارت کیوں کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ کہتا اور کیوں اس کی جان اٹکی ہوئی ہے کشمیر پہ، جبکہ میجورٹی جو ہے کشمیریوں کی وہ اس کے خلاف فیصلہ بھی کر چکے ہیں، وہ اس کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتے، لیکن اس کے باوجود ان کو محکوم بنایا جا رہا ہے، ہر طرح کی وہاں پہ نسل کشی بھی ہو رہی ہے۔ اچھا، اسی طرح کی ایکوزیشنز چائنا کے اوپر بھی ہیں کہ تبت میں آج سے کتنے سال پہلے چائنا نے فورسبلی قبضہ کیا تھا اور اس کے بعد جو ہے چائنا اب بھی وہاں پہ بیف اپ کر رہا ہے بہت کچھ وہاں پہ۔ 3 دن پہلے کی بات ہے اور یہ کئی دفعہ اس پہ میں صرف نہیں، بہت سے لوگ بڑے پروگرامز بھی کر چکے ہیں، کالمز بھی لکھ چکے ہیں، بہت زیادہ لکھ چکے ہیں ان چیزوں کے اوپر۔ لیکن 3 دن پہلے نیو یارک کی سٹاک مارکیٹ میں ایک کمپنی نے ایک کموڈٹی لسٹ کی۔ وہ کموڈٹی کیا ہے؟ وہ ہے H2O، پانی، جو پانی آپ اور میں پیتے ہیں، اس کو لسٹ کیا انہوں نے وہاں پہ ایز اے کموڈٹی۔ اس کا مطلب ہے کہ اب اس کی جب پرمیشن ملتی ہے تو نیو یارک سٹاک ایکسچینج میں پانی جو ہے وہ اب ٹریڈ ہوگا۔ اب اس کی شیئرز جو ہیں وہ لوگ خریدیں گے، بیچیں گے، جس طرح بھی ٹریڈ ہوتا ہے سٹاک ایکسچینج کے اوپر۔ اچھا، کشمیر کی کیا اہمیت ہے بھارت کے لیے کہ جتنے بھی دریا بھارت کے اندر جا رہے ہیں یا اور ایک یعنی میجورٹی جو ہیں اور ہماری طرف جو آ رہے ہیں وہ ان کا سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے کشمیر ہے اور گلیشیئرز بھی وہیں پہ ہیں۔ اچھا، اسی طرح جو باقی پورے ریجن میں دریا آ رہے ہیں، انڈیا ہو گیا، نیپال ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، وہ سارے تبت سے نکل کے آ رہے ہیں۔ تو اب جو ان جگہوں پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے ایکچولی وہ پانی کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ بھارت نے تو پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہوا تھا، سندھ طاس معاہدہ جو ہے، انڈس واٹر ٹریٹی، جو بہت سال پہلے ہوئی تھی، اور ہمیشہ اس نے اس کی خلاف ورزی کی ہے۔ لیکن چائنا کے اور بھارت کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہوا۔ وہاں پہ تو صرف وہ ایک پرانا جو کیو مین رول ہے نا کہ جی اپر رائپیرین لوور رائپیرین وہ پانی روکے گا نہیں تاکہ اس کو ملے گا، بس یہی ہے جو زبانی کلامی چلا جا رہا ہے۔ کبھی انہوں نے 1-2 بار ڈیٹا ویٹا شیئر کیا ہوگا لیکن کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہوا وہاں پہ۔ تو اب بھارت کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ چائنا کیا کر رہا ہے کہ بالکل اروناچل پردیش جو تبت سے نکلنے والے دریا ہیں، جو بڑے دریا ہیں جو بھارت میں آ کے جاتے ہیں اور بڑے میجر ان کے دریا بنتے ہیں، برہما پترا اور بھی 1-2، ان کے ان کے سٹارٹنگ پوائنٹ پہ ڈیمز بنانا شروع ہو گیا۔ اور وہ ڈیم بڑے ڈیم ہیں، وہ چھوٹے ڈیم نہیں ہیں۔ یعنی دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہوگا ان میں سے ایک جو 70,000 میگا واٹ بجلی ایک وقت میں پیدا کرے گا۔ میرا نہیں خیال کہ دنیا میں اس وقت کوئی اور ڈیم ہے جو اتنی زیادہ بجلی پیدا کر رہا ہے۔ اچھا، کشمیر کے اوپر بھارت نے جو غاصبانہ حرکت کی، اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ کشمیر اور اس کے ارد گرد پہ انہوں نے مزید ڈیمز بنانے شروع کر دیے۔ اچھا، وہ ڈیمز جو کچھ تو ہیں کہ جن کے اوپر امیجیٹلی پانی سٹور کر لیتے ہیں، اب بہت سے ایسے ڈیمز ہیں جو 50 میل آگے جا کے وہ بنا رہے ہیں۔ وہ کیسے بنا رہے ہیں؟ وہ وہاں سے پیرینیل کنالز ان کے ساتھ کنسٹرکٹ کرتے ہیں، جو پانی آتا ہے، گلیشیئر کا پانی آتا ہے، بارش کا پانی آتا ہے، ان دریاؤں کا پانی آتا ہے، ان کو کنالز کے ذریعے ان فار آف ڈیمز کے اوپر، یا ریزروائرز ہیں وہ ڈیمز نہیں، ان ریزروائرز تک وہ لے کے جا رہے ہیں، ان کو روک رہے ہیں، اور آپ کے کئی دریا جو ہیں وہ خالی ہیں، چاہے آپ ستلج دیکھ لیں، آپ چناب دیکھ لیں، آپ جہلم دیکھ لیں، آپ راوی دیکھ لیں۔ اچھا، کچھ لوگ تو اس کو سندھ طاس معاہدے کی بات کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو اس نے پانی چھوڑنا ہوتا تھا وہ پانی نہیں چھوڑتا۔ وہ پانی صرف اس وقت چھوڑتا ہے جس وقت سیلابی ریلے آتے ہیں اور اس وقت چھوڑتا ہے۔ تو جتنے بھی لوگ ہیں نا، آپ کو ہمیشہ یہ بتاتے ہیں کہ آنے والی جنگیں جو ہیں وہ پانی کے اوپر ہونی ہیں، وہ تیل کے اوپر نہیں ہونی، وہ سونے کے اوپر نہیں ہونی، شاید وہ زمین کے اوپر نہیں ہونی، اس زمین کے اوپر ہونی ہے جہاں سے پانی نکل رہا ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کو ہم لوگ اکثر اس کا ذکر کرتے نہیں ہیں۔ ہم جو ہے نا اس کو لوگوں کو ہم بتانے سے قاصر ہیں کہ پاکستان میں بہت بڑی وجہ جو ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے وہ یہ کہ ہم نے اتنے سال میں ڈیمز کے اوپر بحث کی ہے اور ہم نے بنایا نہیں۔ میں ایک محتاط اندازے کے مطابق بتا رہا ہوں، میں ایگزیکٹ مجھے نہیں پتا، لیکن محتاط اندازے کے مطابق بتا رہا ہوں، امریکہ میں اس وقت 39,000 ڈیمز ہیں اور چھوٹے بڑے مڈ سائز ہر طرح کے ڈیمز ہیں۔ چائنا میں پتہ نہیں کتنے ہزار ڈیمز ہیں۔ چائنا کے متعلق تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لیکس بنا رہے ہیں وہاں پہ،
اور ان میں سارا پانی اور تبت وغیرہ کا جو ہے اس کو سٹور کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ 10 سال کے بعد جب پانی کی باقاعدہ خرید و فروخت ہوگی ملکوں کے درمیان، جس طرح آج آپ تیل خریدتے ہیں، تو چائنا وہ پانی بیچنے کے قابل ہوگا۔ پاکستان میں ہمیشہ ہم نے لوگوں کو صوبائیت میں ڈال کے، لسانیت میں ڈال کے، ہم نے کبھی کالا باغ ڈیم نہیں بننے دیا، ہم نے کوئی اور بڑا ڈیم نہیں بننے دیا۔ کالا باغ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ ایک نیچرل ڈیم ہے، اس کو بنانے کی کوئی زیادہ محنت نہیں ہے، کوئی تگ و دو زیادہ نہیں ہے، وہ نیچرلی اس کی جو شیپ ہے وہ ایک ڈیم کی بنی ہوئی ہے۔ اب ایک ایوریج محتاط اندازے کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو 2008 میں پاکستان میں سیلاب آیا تھا، اس میں 1.9 ملین ایکڑ فیٹ پانی آیا تھا، اور وہ تباہی مچائی اس نے، اور وہ آگے پھر وہ چلا گیا سیلاب کا پانی، پھر وہ سمندر میں چلا گیا۔ جو اس نے تباہی مچائی، اگر آپ اس کو آج کی مالیت میں اگر آپ لے کے جاتے ہیں، جو تباہی ہے وہ تو الگ ہے، جو جانوں کا ضیاع ہوا وہ الگ ہے، جو جانوروں کی جانوں کا ضیاع ہوا وہ بھی الگ ہے، جو کھیتوں میں بربادی ہوئی وہ الگ ہے، جو پانی صرف وہاں پہ آیا آج کے اس میں اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو کچھ 3.5 یا 4 بلین ڈالر کا وہ پانی آیا، اور اس کے بعد وہ تباہی مچاتا ہوا سمندر میں چلا گیا۔ اس کا مطلب ہے ہم اپنے ایسٹس کو اپنی لائبلٹیز میں کنورٹ کرنے کے ماہر ہیں، کہ جس چیز سے ہم نے بجلی لینی ہے، جس چیز سے ہم نے کھیتوں کو سیراب کرنا ہے، جس چیز سے ہم نے اپنی فصلیں کرنی ہیں، جس چیز سے ہم نے زندہ رہنا ہے، کیونکہ واٹر از لائف، اس کو ہم اپنی لائبلٹی میں کنورٹ کر کے لوگوں کو مروا کے، جانوروں کو مروا کے، فصلیں تباہ کروا کے ہم اس کو سمندر میں پھینک دیتے ہیں اور کھارا پانی بنا دیتے ہیں۔ چائنا اور انڈیا کا اب ایک اسٹینڈ پوائنٹ ہونے والا ہے، یہ برہما پترا کے اوپر جو چائنا ڈیم بنا رہا ہے، لیکن پاکستانی دریاؤں کے اوپر جو انڈیا نے اتنے غیر قانونی ڈیم بنا لیے، اس کے اوپر نہ ہم بات کر رہے ہیں اور نہ ہم پاکستان میں ڈیمز بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ 3 دن پہلے نیو یارک کی سٹاک مارکیٹ میں پانی ایز اے کموڈٹی لسٹ ہو گیا، اب اس کی ٹریڈنگ کسی بھی دن شروع ہو جائے گی۔ آپ اگر 8 ڈیمز بنانا شروع کرتے ہیں اور آپ نے 3 ڈیمز اگر بنانے ہیں تو آپ کو اس کے لیے کم از کم جو ہے وہ 10 سے 15 سال چاہیے اور پتہ نہیں کتنے بلین ڈالرز چاہیے ہوں گے۔ لیکن ریممبر ون تھنگ، پانی نہیں ہوگا تو زندگی نہیں ہوگی۔ آر وی ریڈی فار دیٹ سیناریو کہ اب ایک دفعہ ہم اپنی صوبائیت اور اس طرح کے تعصب کو ختم کر کے اپنے ملک میں ڈیمز بنانا شروع کر دیں؟ آپ نے فیصلہ دینا ہے، آپ نے جواب کرنا ہے، مجھے ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔